عامر زیاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو کیا امکانات ہیں کہ ابھی بھی چیزیں ریوائیو ہو سکتی ہیں؟ اگر ٹھیک کرنی ہو اور معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہو تو اس کے لیے کیا وہ سٹیپس ہیں، یا اگر ہم کہا جائے، اگر ہم اسے اس طرح سے کہہ لیں کہ وہ کیا پری ریکوزٹس ہیں کہ مذاکرات کا عمل چل پڑے، حالات جو ہیں وہ شاید بہتری کی جانب اگر چلانے ہو تو وہ کون سے پری ریکوزٹس ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق؟ میرے خیال میں اس معاملے میں جو اس وقت حکومت ہے، پہلی ذمہ داری تو ان لوگوں کی آتی ہے کہ جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. جس طرح بھی مشرف کہہ رہے تھے کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو وہ وقت تھا کہ جب ان کو پہل کاری کرنی چاہیے تھی، انیشیٹو لینا چاہیے تھا کچھ کنسنسس، ایک براڈ کنسنسس بنانے کے لیے. تو وہ غالباً وہ کنسنسس نہیں لے سکے اس وقت، کیونکہ ایک صفحے پہ تھے وہ پاورز دیٹ بی کے ساتھ، انہوں نے وہ انیشیٹو نہیں لیا. آج وہی صورتحال جو ہے آپ کو نظر آتی ہے کہ پی ڈی ایم کی، کہ پی ڈی ایم کو اس بات کا، ان کے دو مسئلے ہیں پی ڈی ایم کے. نمبر ایک تو یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ عمران خان ایک اس وقت کمزور پوزیشن پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ وقت ہے کہ جتنا زیادہ ان کو کمزور کر دیا جائے، ان سے مراد ان کو اور ان کی جماعت کو، وہ ان کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس وقت وہ اگر ذرا سا بھی جگہ دیتے ہیں، فرض کریں کہ عمران خان کو وہ اگر پی ڈی ایم کے میں پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر ان کو پھر ایک بار ایک لیز آف لائف دے دیتے تو انہیں پتہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کو کم از کم پتہ ہے کہ پنجاب میں عمران خان کا جو اصل حریف ہے، یا نون لیگ کا جو اصل حریف ہے پنجاب میں، وہ تو پی ٹی آئی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی کی بات بالکل دوسری ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیہی سندھ میں اس کی بڑی مضبوط گرپ ہے، شہری سندھ میں پاکٹس ہیں، ساؤتھ پنجاب میں وہ کچھ الیکٹیبلز کو ملا سکتی ہے، ملا لیا ہے اس نے، بلوچستان میں اس کی صورتحال ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جو ہے وہ ہونے جائے گی. اچھا، عمران خان اس وقت مشکل میں آ کے وہ اگر اظہار بھی کرتے کہ میں نے مذاکرات کرنے، جیسے کہ انہوں نے کیا ہے، 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے، تو بھی انہیں پتہ ہے کہ جو ان کو جو سلوشن ملے گا وہ ان کو پی ڈی ایم سے نہیں ملے گا، بلکہ وہ اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیونکہ اس وقت سب نگاہیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے ہمارے قومی اداروں کی آتی ہے، ہماری عدلیہ کی آتی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی آتی ہے، بیوروکریسی کی آتی ہے کہ وہ کس طرح سے، کیونکہ وہ تو پرماننٹ ہے نا. یہ تو منتخب حکومتیں تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈس آرگنائز ہیں، اس طرح سے نہیں ہے. تو وہ کیا اس معاملے کو ریزالو کرانے کے لیے پاکستان کو، کیونکہ مسئلہ عمران خان نہیں ہے، مسئلہ نواز شریف اس وقت نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ پاکستان بند گلی میں آ گیا ہے. تو اس پاکستان کو بند گلی سے نکالنے کے لیے وہ کیا اقدامات کرتے ہیں، اور وہ ایک بڑی اس کے ساتھ کرنا پڑے گا، سٹل طریقے سے کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں اس پہ ہو سکتا ہے کام بھی ہو رہا ہو، جو ظاہر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا. تو اس وقت چیلنج یہ ہے کہ یقیناً سب کو اس بات کے ساتھ ہے کہ گفت و شنید ہونا چاہیے، لیکن پہل کون کرے، کیونکہ اپنے اپنے مفادات جو ہیں آڑے آتے ہیں. صرف جس کے مفادات آڑے نہیں آتے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ آپ کی جوڈیشری ہے کہ وہ اس چیز میں کوئی چیزوں کو پش کرے، یا سیدھی سی بات کرے کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے، اور الیکشن کے لیے آپ جو ہیں مطلب ہے کہ اب تو کیونکہ اگر اکتوبر میں بھی ہونے ہیں تو زیادہ مہینے تو نہیں ہیں، تو آپ پھر ملک کو اس طرف لے کے جائیں، جو میرے خیال میں ایک لوگ جو بھی حکومت آئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ، وہ پھر چیزوں کو آگے لے کے جا سکتی ہے. جی مخدوم. جی، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عامر زیاد صاحب، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، یہ اس وقت ایک سٹیک ہولڈر ہیں، اور یہ ایک ریالٹی ہے، اور اس ریالٹی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور ظاہری بات ہے کہ اس چیز پر بھی کسی کو کوئی دوسری رائے کسی کی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اور پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ نقطہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی صورت یہ جو خلیج ہے یہ گہری نہیں ہونی چاہیے، اسے کم کرنا چاہیے. پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے اس میں کمی جو ہے وہ ہونی چاہیے. عامر زیاد صاحب، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ابھی آپ کو اگلے اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور ان انتخابات کے اندر کیا لگ رہا ہے کہ کیا کوئی ایک کلیئر میجورٹی کی جانب ہم جا پائیں گے، یا پھر چھوٹے چھوٹے دھڑے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو آئندہ آنے والے انتخابات میں؟ کچھ نئی سیاسی جماعتیں، کچھ نئے نام، کچھ نئے نشان، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کس طرف کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک کچھ چیزیں نا سمجھ آ جاتی ہیں آپ کو، انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو دو متضاد رائے ملیں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انتخابات جو ہیں بر وقت ہوں گے، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت بر وقت
جو لوگ انتخابات کے اوپر بیٹ کر رہے ہیں, شرط لگا رہے ہیں, ان کا ذرا سا پلڑا بھاری ہے, کیونکہ جو ہم نکلیں گے بدگلی سے وہ انتخابات ہی کے ذریعے نکلیں گے. وہ پہلا اسٹیپ ہوگا انتخابات سے, اس مشکلات سے نکلنے کے لیے, چاہے وہ معاشی ہو چاہے آئینی ہو, جو بھی بحران ہمارے پاس ہے. تو پہلی بات ہے کہ انتخابات اکتوبر میں ہونے ہیں. اب اس کا کیا سینیریو بنتا ہے, کیا نون لیگ کو جو ہے پلیٹ میں رکھ کے پنجاب دیا جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا, کیونکہ جو آپ نے جیسا فرمایا کہ جہانگیر ترین اگر میدان میں آتے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ناراض اراکین ہیں وہ ان کے گرد جمع ہوتے ہیں, وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ الیکٹیبلز ہوں گے. اور عمران خان اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی الیکٹرل پولیٹکس, انتخابی سیاست جو ہے, اس میں الیکٹیبلز کا کردار ہے. تو اس میں ہوتا یہ کہ اگر آپ کسی مقبول پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو ٹیل ونڈ مل جاتی ہے اور آپ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو عمران خان جو ہے اپنی تمام تر کراچی تک خیبر جو مقبولیت ہے اس کو اس طرح سے لیوریج نہیں کر سکیں گے اگر ان کے پاس جو ہے کہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو بھی کھڑا کر دوں ایسا ہو جائے, لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جمہوریت اتنی ہو جائے, لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جمہوریت اتنی میچور ہوئی ہے اور اتنی مضبوط ہوئی ہے. تو عمران خان جو ہیں وہ اس وقت بظاہر سلپری سلوپ پہ نظر آتے ہیں. وہ پہلا ان کا تو مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی جو باقی ماندہ رہے گی اس کو کس طرح سے بچاتے ہیں, کون کون ان کے ساتھ رہ جاتا ہے. پھر اتنے مختصر عرصے میں ری گروپ کر کے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے, چیلنجنگ کام ہے. ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا کہ عمران خان رول آؤٹ ہو گئے, وہ ایک فیکٹر ہیں, لیکن وہ ایک ڈومیننٹ فیکٹر جو 8 مئی تک تھے وہ غالباً اگلے انتخابات میں نہ ہوں, جس طرح سے ان کی پارٹی شکست و ریخت کا شکار ہوئی ہے. لیکن اسٹل ہی ول بی اے پلیئر. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کو آپ رول آؤٹ کر دیں. پھر آ جاتے ہیں جہانگیر ترین صاحب. اگر وہ الیکٹیبلز کو لے کر آتے ہیں یقیناً, اچھا کوئی گروہ آتا ہے سامنے, اس کے میرے خیال میں جو بھی نکلین صاحب کے پاس جائیں گے. پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ڈارک ہارس ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو اصل کیپٹل لوز کیا ہے وہ پی ایم ایل نون نے کیا ہے, اور جتنا زیادہ جو پنجاب ہو, کیونکہ پنجاب بھی اس کی اسٹرینتھ ہے, تو پنجاب میں پولرائزیشن ایسی کہ وہ ڈیسائسو نہیں لے سکتے. تو پھر جو آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ مکس پلیٹ بنے گی, اور اس مکس پلیٹ میں میرے خیال میں نون لیگ کے اندر بھی آپ کو دیکھیے گا کہ بہت, جیسے آپ دیکھیں نا انیشیٹو لانچ کیا ہوا ہے شاہد خاقان عباسی نے, مفتاح اسماعیل صاحب نے, ری امیجننگ پاکستان, تو وہاں پر بھی ایک بے اطمینانی ہے. تو جب نئی پارلیمنٹ آئے گی تو اس میں میرے خیال میں تمام آوازیں موجود ہوں گی, اور وہ پھر ایک کوئی اس طرف سے چیزوں کو لے کے جانا چاہیں گے, ایک براڈ بیسڈ نیشنل گورنمنٹ بنا کر, جو اس وقت میرے خیال میں حالات کا تقاضا بھی ہے کہ جو پاکستان کو ایک براڈ بیسڈ ہم لوگ ریفارمز کر سکیں. وہ ریفارم کیا ہوں گے؟ سب سے بڑا ہمارا آئین جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا, اس کو آپ کو پریکٹیکل بنانا ہے. دیکھیں نا, ابہام نہ ہوتا تو 90 روز میں انتخابات ہوتے, تو آپ کو سوچنا پڑے گا جی کیا کرنا ہے اس کا. پھر ہمیں معاشی طور پہ بڑے سخت فیصلے, اور وہ فیصلے آسان نہیں ہوں گے. اس کے لیے بھی ہمیں ایک بہت بڑا کنسنسس کی ضرورت ہوگی, اور ایسی گورنمنٹ چاہیے ہوگی جس کو مینڈیٹ ہو, عوام اس کو قبول کر رہے ہوں. اب اگر ایسے انتخابات ہوتے ہیں جس کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں, یا لوگوں کی خواہش ہے کہ جی عمران خان کو آپ آؤٹ کر دیں اور عمران خان جو ہے اس میں عمل میں شریک تنازع ہوں گے, تو میرے خیال میں سب کو دوڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونا چاہیے. پھر جس کو عوام قبول کریں, جو پیاون بھائی, وہ والی بات ہوتی, وہ آ کے تاج پہن. ایگزیکٹلی عامر, بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے کہی ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ پھر ان اٹس ٹرو سینس نظر آنی چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. انتظار تھا نا, چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں شیر جیسی رہا, ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے, کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب, کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان, بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.